کھانے میں نمک تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، نمک ہلکا ہو گیا، اسی پر غصہ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھایا ہے کہ عیب ہر انسان کے اندر ہے، بس یہ دیکھ لو کہ جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہو تو اچھا انسان ہے، جس کے اندر خوبیاں کم ہو وہ برا انسان ہے۔ جب بھی کسی پر غصہ آئے تو اس کی خوبیوں کو آدمی دوہرا لے تو پھر غصہ اس پر نہیں آئے۔ تو غصہ سب سے پہلے آتا ہے، غصے کے نقصانات یہ ہیں کہ آدمی گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ایک گھر تک نہیں رکتا ہے۔ غصے کی تباہی اور غصے کا نقصان ایک جگہ تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ دور تک پھیلتا ہے، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ میں اعتدال والے غصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعتدال والا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی بہت اچھی خصلت اور عادت یہ تھی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، اشداء للکفار، بڑے سخت تھے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ پہلے کفاروں کو بھی ایمان کی دعوت دو، اس کے بعد جہاد کا نمبر آئے گا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے گھروں میں غصہ کرتے ہیں اور غیروں سے ہماری دوستیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بیوی بچوں کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، بہن بھائیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، بستی والوں کا خیال رکھو، ہر ایمان والے کا خیال رکھو۔ ہم ایمان والے پر غصہ کریں گے چونکہ ہم اس کو جانتے، غیر ایمان والے سے اگر ہمارا واسطہ پڑ جائے تو پھر ہماری ساری طاقتیں رکھی رہ جاتی، سارا غصہ ہمارا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے لڑنا چاہیے یا یہ کہ لڑیں، لیکن غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان پر جو ہمارے ہمدرد ہیں، جو ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ان پر تو قطعاً کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، غصہ جہاں کرنا چاہیے وہاں ہونا چاہیے۔ غصہ کرنے کی اجازت کہاں ہے؟ شریعت کے بارے میں غصہ برداشت نہیں ہونا چاہیے، شریعت پر ہماری کوئی انگلی اٹھائے پھر غصہ برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کو کوئی کچھ کہے تو پھر غصہ کرنے کی اس کو اجازت ہے، وہاں غصہ نہیں کریں گے۔ وہاں حکمت دکھاتے ہیں کہ نہیں سمجھداری سے کام کریں گے، حالت بگڑ جائیں گے، گھروں میں غصہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بیوی سے غصہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ ایک بیوی نے، ایک عورت نے ایک خط لکھا ایک مولانا کو اور کہا کہ 9 سال ہو گئے میرے شوہر نے مجھے میرے گھر جانے نہیں دیا، میرے میکے میں جانے نہیں دیا۔ کوئی ہلکی پھلکی بات ہو گئی تھی، کا شوہر نے کہہ دیا کہ اگر گھر جانے کا نام بھی لے دیا تو طلاق دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساس سسر بھی اپنے ماں باپ کے درجے میں ہیں اور یہ ان سے رشتہ کاٹ کر کے بیٹھا ہوا، جانے نہیں دے گا۔ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی اور غلطی بہت بڑی تھی، اتنی بڑی تھی کہ اگر وہ چاہتا تو اس کو طلاق دے سکتا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی کہ چلو اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کر دیتا۔ اس نے معاف کر دیا اپنی بیوی کو، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد کسی کے خواب میں آیا تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کون سا عمل پسند آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا؟ کہا کہ میں نے اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری بندی کو اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کیا تھا، تو میں تجھے آج اپنا بندہ سمجھ کر کے معاف کر رہا ہوں۔ تب مجھے میری بیوی کا معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ میرے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ جو معاف کرنے کا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عزت بڑھاتا ہے۔ ایک کوئی پروفیسر تھا تو اس کو کہیں میٹنگ میں جانا تھا ایک شہر سے دوسری شہر، تو اپنا سامان لے کر کے اس کو اسٹیشن پہنچا۔ جیسے وہ گاڑی سے اترا تو سامان زیادہ تھا، وہ خود اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کلی کو آواز دی، کلی سے کہا کہ میرا سامان گاڑی تک پہنچا دو بھائی۔ تو کلی نے بیچارے نے اٹھایا تو بھیڑ بہت تھی، تو پروفیسر خود تو دوڑ داڑ کر کے بھیڑ سے نکل کر کے گاڑی کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب گاڑی چلنے والی ہے، گاڑی کی آواز سیٹی بج گئی، اب گاڑی چلنے والی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں پروفیسر کھڑے ہو کر کے کہ بھائی سامان لے کر کے آئے تو میں گاڑی میں سوار ہو جاؤں، اور اگر گاڑی میں سوار نہیں ہوتا ہوں تو میری میٹنگ چلی جائے گی، بہت اہم میٹنگ تھی۔ اب وہ دیکھتے رہے، گاڑی چلی گئی۔ وہ سامان لے کر کے بیچارہ کلی آیا اور بڑی شرمندہ نگاہوں سے کہ معاف کر دیجئے کہ بھیڑ اتنی تھی، میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا، کسی نے آواز سنی نہیں، میں سامان لے کر کے نکل نہیں پایا لوگوں کے بیچ سے۔
کیا میری وجہ سے آپ کی گاڑی نکل گئی؟ اب پروفیسر کو اس موقع پر غصہ آنا چاہیے کہ اتنی اہم میٹنگ تھی جس میں جانا ضروری تھا، تو اس نے مسکرایا کھلی کی طرف، پروفیسر نے کہا کوئی بات نہیں، کل چلا جاؤ۔ جب اس نے یہ کہا کہ کل چلا جاؤں گا، وہ جو کھلی تھا اس کی جان میں جان پڑ گئی، اس کی نئی زندگی مل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں جہاں سے آئے تھے میں آپ کا سامان پہنچا دیتا ہوں، آپ کو گاڑی میں رکھ دیتا ہوں، آپ وہاں چلے جائیے۔ اس نے سامان واپسی اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور وہ چلے گئے اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلے دن جب ان کی ٹرین کا ٹائم تھا تو وہ جب آئے اور اترے گاڑی سے تو دیکھا کہ وہی کولی کھڑا ہوا ہے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ جناب میں 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کی گاڑی چھوٹ گئی تھی، 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ آئے اور آپ کا سامان اٹھا کر کے میں گاڑی تک پہنچا دوں۔ تو سامان اٹھایا اور اٹھا کر کے گاڑی پر لے جا کر کے گئے، پہنچا دیا تو انہوں نے ان کو نکال کر کے جو پیسے بنتے تھے ان کو پیسے دینے لگے۔ کہا کہ نہیں پیسے نہیں دوں گا، کہا پیسے نہیں دوں گا۔ کہا کہ نہیں بھائی تمہاری مزدوری ہے تو بنتی ہے تو لے لو۔ کہا کہ نہیں پیسے نہیں لوں گا۔ کہا آپ سے مجھے محبت ہو گئی، کہا آپ نے جو کہا تھا کہ چلو آج نہیں کل چلا جاؤں گا، کہا اس لفظ نے آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، کہا اب میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ اور وہ پروفیسر اپنا واقعہ خود بیان کرتے خود لکھتے ہیں، کہا کہ جب گاڑی چلی کہا اس کلی کے آنکھوں میں آنسو تھے، ایک انجان آدمی اس کو اس نے معاف کیا ہے، وہ اس کے لیے رو رہا ہے۔ یہ معافی کا اثر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالتا ہے جو آدمی کو معاف کرتا ہے۔ ہم بدلہ لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، ہم بات بات پر غصہ کرتے ہیں اور غصے میں بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، ہم معاف کرنے والے بنیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کو پیدا کرے۔ باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کو معاف نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ پتہ نہیں کیا کون سا ماحول تیار کر رہے ہیں ہم سب مل کر کے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم آپس میں معافی کو درگزر کا معاملہ کریں، ہم معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سکھائیں۔ بدلہ دینے والا بہادر نہیں ہوا کرتا، معاف کرنے والا بہادر ہوتا ہے۔ غصے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر غصہ آ جائے تو غصے کو پینا چاہیے، غصے کو برداشت کرنا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بہتر ہے، غصہ کرنے والا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کہ غصہ آئے تو اس کو برداشت کرے اور معاف کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ کھانے میں نمک تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، نمک ہلکا ہو گیا، اسی پر غصہ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھایا ہے کہ عیب ہر انسان کے اندر ہے، بس یہ دیکھ لو کہ جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہو تو اچھا انسان ہے، جس کے اندر خوبیاں کم ہو وہ برا انسان ہے۔ جب بھی کسی پر غصہ آئے تو اس کی خوبیوں کو آدمی دوہرا لے تو پھر غصہ اس پر نہیں آئے۔ تو غصہ سب سے پہلے آتا ہے، غصے کے نقصانات یہ ہیں کہ آدمی گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ایک گھر تک نہیں رکتا ہے۔ غصے کی تباہی اور غصے کا نقصان ایک جگہ تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ دور تک پھیلتا ہے، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ میں اعتدال والے غصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعتدال والا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی بہت اچھی خصلت اور عادت یہ